بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، مکہ میں قبیلہ بنی جرہم کی حکومت تھی تو جرہم کے حکام لوگوں پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ جرہم کا جب ظلم و ستم اور بیت اللہ کی بے حرمتی حد سے بڑھنے لگی تو ہر طرف سے قبائل عرب مقابلے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ مجبوراً قبیلہ بنی جرہم کو مکہ سے نکلنا اور بھاگنا پڑا، لیکن جس وقت مکہ سے نکلنے لگے خانہ کعبہ کی چیزوں کو زمزم میں دفن کر گئے اور زمزم کے کنویں کو اس طرح بند کر گئے کہ زمین ہموار ہو گئی اور زمزم کا نشان بھی باقی نہ رہا۔ بنی جرہم کے چلے جانے کے بعد بنی اسماعیل جب مکہ میں واپس آ گئے اور آباد ہوئے، لیکن ابھی زمزم کے کنویں کی طرف کسی کی توجہ نہیں گئی، یہاں تک کہ جب مکہ کی حکومت اور سرداری حضرت عبدالمطلب کے قبضے میں آ گئی اور ارادہ خداوندی سے آپ اس طرف متوجہ ہوئے کہ زمزم کا کنواں جو عرصے سے بند اور بے نشان پڑا ہے، اس کو ظاہر کیا جائے، اور خواب صالحہ سے یعنی اچھے خواب کے ذریعے حضرت عبدالمطلب کو اس جگہ کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت عبدالمطلب نے قریش سے اپنا خواب ذکر کیا اور کہا کہ میرا ارادہ ہے اس جگہ کو کھودنے کا۔ قریش نے کھودنے کی مخالفت کی، مگر حضرت عبدالمطلب نے مخالفت کی کوئی پرواہ نہیں کی، کیونکہ اسے یقین تھا کہ یہ خواب سچا ہے۔ چنانچہ آپ اپنے بیٹے حارث کے ساتھ اس جگہ پہنچ گئے اور نشان کے مطابق کھودنا شروع کر دیا۔ حضرت عبدالمطلب کھودتے جاتے تھے اور حضرت حارث مٹی اٹھا اٹھا کر پھینکتے جاتے تھے۔ 3 روز کے بعد ایک من ظاہر ہوئی۔ حضرت عبدالمطلب نے فرت مسرت سے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور یہ کہا کہ یہی اسماعیل کا کنواں ہے اور زمزم کا کنواں پھر سے آباد کر لیا گیا۔ اس کے بعد حضرت عبدالمطلب نے زمزم کے قریب کچھ حوض تیار کروائے جن میں آب زمزم بن کر حاجیوں کو پلایا جاتا تھا۔ چند حاسدوں نے یہ شرارت شروع کر دی کہ شب میں ان حوضوں کو خراب کر کے چلے جاتے، جب صبح ہوتی تو حضرت عبدالمطلب ان کو درست کرتے۔ بالآخر گھبرا کر اس بارے میں اللہ سے دعا مانگی۔ اس وقت تو ان کے خواب میں یہ بتلایا گیا تھا کہ تم یہ دعا مانگو، اے اللہ میں زمزم سے لوگوں کو غسل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، صرف پینے کی اجازت ہے۔ صبح اٹھتے ہی حضرت عبدالمطلب نے اس کا اعلان کر دیا۔ اس کے بعد جس کسی نے حوض کے خراب کرنے کا ارادہ کیا وہ ضرور کسی بیماری میں مبتلا ہوا۔ جب بار بار اس قسم کے واقعات ظہور پذیر ہوئے تو حاسدوں نے حضرت عبدالمطلب کے حوضوں سے تعارض کرنا چھوڑ دیا۔ زمزم کی کھدائی کے وقت چونکہ حضرت عبدالمطلب کے صرف ایک ہی بیٹے حارث تھے اور وہی تنہا اس عظیم مشن میں والد کے مددگار تھے اور کوئی دوسرا اس مشن میں ان کا ہاتھ بٹانے والا نہ تھا، اس لیے انہیں انتہائی وقت اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ بعض روایات کے مطابق اس موقع پر قریش مکہ نے بھی انہیں مختلف انداز سے ستایا اور طعنے دیے، تو اس وقت حضرت عبدالمطلب نے یہ نظر مانی کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے عطا فرمائے اور جوان ہو کر میرے دستے بازو بنے تو اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں ذبح کروں گا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کی تمنا اور آرزو پوری کی اور 10 بیٹے پورے ہو گئے تو ایک رات خانہ کعبہ کے سامنے سو رہے تھے تو خواب میں یہ دیکھا کہ ایک شخص کہہ رہا تھا، اے حضرت عبدالمطلب اس نظر کو پورا کیجیے جو آپ نے اس گھر کے مالک کے لیے مانی تھی۔ حضرت عبدالمطلب خواب سے بیدار ہوئے اور سب بیٹوں کو جمع کیا اور اپنی نظر اور خواب کی خبر دی۔ سب نے ایک زبان ہو کر کہا، آپ اپنی نظر پوری کریں اور جو چاہیں کریں۔ حضرت عبدالمطلب نے سب بیٹوں کے نام پر قرعہ ڈالا۔ اس نے اتفاق سے قرعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ کے نام پر نکلا، جن کو حضرت عبدالمطلب سب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ عبداللہ کا ہاتھ پکڑ کر مذبح یعنی قربان گاہ کی طرف چلے گئے اور چھری ساتھ تھی۔ حضرت عبداللہ کی بہنیں یہ دیکھ کر رونے لگی اور ان میں سے ایک بہن نے یہ کہا، اے باپ آپ 10 اونٹوں اور حضرت عبداللہ میں قرعہ ڈال کر دیکھیے، اگر قرعہ اونٹوں کے نام پر نکل آئے تو 10 اونٹوں کی قربانی کر دیجئے اور ہمارے بھائی حضرت عبداللہ کو چھوڑ دیجئے۔ اور اس وقت 10 اونٹ ایک آدمی کی دیت اور خون بہا ہوتے تھے۔ قرعہ جب ڈالا گیا تو اتفاق سے حضرت عبداللہ کے نام پر ہی نکلا۔ حضرت عبدالمطلب 10 اونٹ زیادہ کر کے قرعہ ڈالتے جاتے تھے، مگر قرعہ وہی
حضرت عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا تھا، جہاں تک کہ 100 اونٹ پورے کر گئے۔ جب قرعہ ڈالا گیا تو قرعہ اونٹوں کے نام پر نکلا۔ اس وقت حضرت عبد المطلب اور تمام حاضرین نے اللہ اکبر کہا، بہنیں اپنے بھائی عبداللہ کو اٹھا لائیں، اور حضرت عبد المطلب نے وہ 100 اونٹ صفا اور مروہ کے مابین ذبح کر دیے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اول دیت کی مقدار 100 اونٹ تھی۔ سب سے پہلے عبد المطلب قریش اور تمام عرب میں یہ سنت جاری تھی کہ ایک آدمی کی دیت 100 اونٹ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اس کو برقرار رکھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت عبداللہ ذبیح اللقب سے موسوم ہوئے، اور اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابن الذبیحین کہا جاتا تھا، یعنی وہ ذبیح کے فرزند، یعنی ایک سے مراد حضرت اسماعیل اور دوسرے سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ تھے۔ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک عرابی آیا، آپ نے ان کو ان لفظوں سے خطاب کیا، اے ابن الذبیحین۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبسم فرمایا۔ حضرت معاویہ جب اس حدیث روایت سے فارغ ہوئے تو حاضرین میں سے کسی نے دریافت کیا کہ وہ ذبیح کون ہیں؟ تو حضرت معاویہ نے حضرت عبداللہ کا یہ واقعہ بیان کر کے کہا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ اور دوسرے حضرت اسماعیل۔ علامہ زرقانی فرماتے ہیں کہ قریش میں جب قحط سالی میں مبتلا ہوتے تو حضرت عبد المطلب کو شبیر پہاڑی پر لے جاتے اور ان کی برکت سے باران رحمت کی دعا کرتے، اور بارہا ایسا ہوا کہ قریش کی مشکلات عبد المطلب کی برکت سے حل ہو جاتی تھیں۔ ان کی شان عام اہل عرب سے بالکل جدا تھی۔ وہ اپنی اولاد کو ظلم و فساد سے منع کرتے اور مکارم و اخلاق کی ترغیب دیتے، حقیر اور دینی امور سے روکتے۔ حضرت عبد المطلب نظر کے پورا کرنے کی تاکید فرماتے اور محارم یعنی مثال بہن، پھپھی اور خالہ وغیرہ سے نکاح کرنے کو منع فرماتے، کیونکہ یہ محرم رشتے تھے۔ شراب اور زنا اور لڑکیوں کو زندہ درگور کرنے سے اور بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے سے لوگوں کو روکتے۔ چوروں کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیتے تھے، اور یہ وہ امور ہیں جو قرآن کریم احادیث میں جن کی تصدیق اور تاکید مذکور ہیں۔ چنانچہ سیرت حلیبہ میں ابن جوزی سے منقول ہے کہ عبد المطلب سے جو امور منقول ہیں ان میں سے اکثر قرآن و احادیث میں ان کا حکم آیا ہے۔ مثال کے طور پر نظر کا پورا کرنا، نکاح محرم کی حرمت، چور کا ہاتھ کاٹ دینا، لڑکیوں کے زندہ درگور کرنے کی ممانعت، شراب اور زنا کی حرمت، بیت اللہ کا برہنہ طواف کرنے کی ممانعت۔ ان واقعات اور حالات کے پڑھنے کے بعد یہ بات بخوبی منکشف ہو جاتی ہے کہ جس قدر زمانہ نبوت کے قریب ہو جاتا ہے، اس قدر مکارم اخلاق اور محاسن و آداب، انوار و برکات اور خوارق و عادات کا ظہور بڑھتا جاتا ہے۔ خصوصاً عبد المطلب کے سوانح زندگی میں جا بجا رؤیا صالحہ یعنی سچا خواب، جو کہ نبوت کا مبد اور آغاز ہے، نمایاں طور پر دکھائی دیتا ہے۔ عبد المطلب کو جب بھی کوئی واقعہ پیش آتا، رؤیا صالحہ اور الہامات سے ان کی راہبری اور رہنمائی کی جاتی تھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے گناہ کبیرہ کو معاف فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں سچا مسلمان بنا دے اور حق کے ساتھ چلنے کی توفیق دے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اگر پڑھنے لکھنے میں کوئی غلطی ہو گئی